ہوتی ہے تو وہ رونے والا کناکت الخلوج، گم شدہ بچے کی ماں اونٹنی جس طرح روتی ہے اس طرح وہ رونے والا روتا ہے۔ مسجد نبوی گونج اٹھی، اس کی چیخ و پکار سے کوہرام مچ گیا۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آواز آ رہی ہے لیکن رونے والا دکھائی نہیں دیتا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ایک سب چل دی۔ کھجور کا خشک تنا تھا جہاں اللہ کے محبوب علیہ السلام ممبر بننے سے پہلے ٹیک لگا کے اس کے ساتھ حضور واز کیا کرتے تھے۔ آج پہلے دن ممبر بنا تھا، صحابہ نے کہا تھا دور والے آپ کو دیکھ نہیں پاتے تو ایک ممبر بنایا گیا، تو اس کی ضرورت نہ رہی تو صحابہ نے اس کو اٹھا کے کونے میں ڈال دیا۔ حضور ممبر پہ بیٹھے تو وہ جدائی کا صدمہ گوارا نہ کر پایا، اور یہ رونے کی آواز اس ستون کی آواز تھی۔ آقا کریم نے جا کے اس کو آغوش میں سمیٹ لیا، جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی آغوش میں آ جائے تو اس کی گھگی بن جاتی ہے، اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اس کی وہ چیخیں ہچکیوں میں سسکیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ آقا کریم نے اس کو آغوش میں خوب سمیٹا اور اس کے اوپر اپنا دست شفقت پھیرتے رہے۔ بتدریج اس کی آواز کم ہوتی رہی حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گیا۔ حضور دوبارہ آئے اور ممبر پہ بیٹھے تو صحابہ کی آنکھوں میں حیرت تھی، کبھی لکڑیاں بھی روئی ہیں اور وہ بھی خشک تنا، اور آقا کریم نے جب صحابہ کے چہروں پہ حیرت پھیلی ہوئی دیکھی تو حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا لو لم افعل هكذا لحن الى یوم القیامہ، صحابہ اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ اس کی آواز دنیا سنتی، حاجی اور معتمر جو آتے اس کی چیخیں سنتے اور اس کی آواز ختم نہ ہوتی، قیامت تک روتا رہتا۔ استن حنانا در ہجر رسول زاد بھی نالت جو ارباب عقول۔ امام ابن سیرین اس حدیث کی روایت کرتے ہوئے بلک بلک کے رونے لگے اور فرمانے لگے کہ جب ایک خشک تنا حضور کے لیے اتنی محبت رکھتا ہے ہم تو سینے میں دل رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا پیار ہے جو اللہ نے کائنات کے کلیجے میں رکھا ہے۔ حضور کی محبت لوگوں کے دل کا سرمایہ ہے، دل کا نور ہے، اور جس کو یہ دولت بیدار مل گئی وہ بامراد ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال نے کہا کہ جس کا سرمایہ حیات عشق رسول بن گیا تو یہ خشک و تر، یہ بحر و بر، یہ عالم، یہ اس کے دامن کے ایک پلو میں باندھے جا سکتے ہیں۔ یہ نخچیر ہیں اس کے جس کو حضور کی محبت کا نور نصیب ہو گیا، اور یہ وہ دولت ہے جس کو اختیار کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی گئی، اور ایک مومن حضور کی محبت کے بغیر مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت عمر سے حضور نے فرمایا کہ جب تک کوئی مجھے اتنا محبوب نہیں مان لیتا تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے کہا حضور میں آپ کو کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب مانتا ہوں، لیکن جو میری کیفیت باطن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے جان سے محبوب نہیں ہیں۔ تو فرمایا عمر ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ حضور مجھے آپ اپنی جان سے بھی محبوب ہیں۔ تو حضور میں الان یا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ علماء نے اس پہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے کہ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ میری کیفیت باطن یہ ہے، اور ابھی کہہ رہے ہیں حضور آپ جان سے بھی محبوب ہیں۔ تو فرمایا کہ حضور کی گفتگو بھی تربیت کرتی ہے، حضور کی نظر بھی تربیت کرتی ہے، حضور کی توجہ بھی تربیت کرتی ہے۔ جب یہ کہا تو حضور کی نگاہ پڑی، عمر کے دل کی حالت بدل گئی، اور دوبارہ جب جھانک کے دیکھا تو حضور کائنات میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت، حضور سے پیار، حضور سے ربط عشق، حضور سے
الفت کا شدید ہونا یہ ہمارے لیے نافع ہے، اس لیے کہ اطاعت فرما برداری لالچ کی وجہ سے نہ ہو، اطاعت اور فرما برداری محبت کی وجہ سے ہو۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اس میں اتباع سے پہلے بھی محبت ہے، اتباع سے بعد بھی محبت ہے۔ تو اللہ محبوب کی اطاعت، اپنی فرما برداری ایسی چاہتا ہے جو محبت میں گندی ہوئی ہو، کسی غرض اور کسی لالچ کے ساتھ نہ جڑی ہو، بلکہ محبت کے خمیر میں گندی ہو۔ تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ تو اگر محبت کے دم سے ہی اطاعت کا داعیہ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، تو پھر وہ زمین و آسمان کی بے قرانیوں اور اس کی وسعتوں سے آگے گزر جاتی ہے۔ تو مزدوروں کی طرح عمل نہیں کیا جاتا، محبوں کی طرح عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے محبت کے من جملہ جو داعیے ہیں ان میں سے سب سے بڑا داعیہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے اور اطاعت ہے اور فرما برداری ہے۔ ویسے تو بندہ جس کی محبت میں گرفتار ہو وہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں یا بہانے جو مجالس کا انعقاد کرتے ہیں تو یہ حضور کی محبت کا ایک داعیہ ہے، محبت کا ایک ثمرہ ہے، محبت کا صلہ ہے اور محبت کا تقاضا ہے۔ جو بندہ جس سے محبت کرے اس کی باتیں کرے، اس کا تذکرہ کرے، اس کے ذکر دل نواز سے اپنے قلب کو طمانینت بخشے۔ جو کسے دا عاشق ہوندا گل اسے دی کرتا، سو مکر بہانے کر کے مرنے اس دے مرتا۔ یہ تقاضا محبت ہے۔ رومی کہتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کہ وہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی بھی دہم۔ کہنے لگا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کر دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ رومی کہتے ہیں کہ اگر لیلا کا نام مجنو کو تسکین دیتا ہے تو حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں، اس کی آواز تو شاید کم کر دو، شور ہے، میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جب کسی کے لبوں پر حضور کے نام کا چراغاں ہوتا ہے۔ میرے شہر کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے تو یہاں قلم توڑ دیا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں کثرت کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے، بندہ کسی نہ کسی بہانے اپنے محبوب کا ذکر چھیڑتا ہے اور اس کو تذکرہ محبوب تسکین دیتا ہے، قرار بخشتا ہے، سامان راحت بن جاتا ہے۔ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی برائی نہیں سن سکتا۔ حبو کا شیع یومی و یسم، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں اندھا بھی ہوتا ہے، اس کی محبت میں بہرا بھی ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ نہ محبوب کا عیب سن سکتا ہے، نہ محبوب کا عیب اسے دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر! عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں ان میں تو عیب ہے ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ حدیث تقریری ہے، حضور کے سامنے پڑا حضرت احسان بن ثابت۔ حضور آپ کو ہر عیب سے مبرأ بنایا گیا، گویا لگتا ہے آپ کے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے۔ اللہ اکبر! خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ نے چاہا آپ کو ایسے بنایا گیا۔ اللہ اکبر! تو محبوب میں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، اور جہاں ہو ہی نہ
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ علامہ رومی علیہ رحمہ تمثیل سے بات سمجھاتے ہیں اور بہت طویل فلسفے کو، پیٹ در پیٹ فلسفے کو چند مثالوں سے اتنی آسانی سے لوگوں تک منتقل کرتے ہیں کہ یہ انہی کا خاصہ ہے۔ تو وہ اس مضمون کو بھی کتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ گفت لیلا